بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ اس کا عطف قوم نوح پر ہے، یعنی پہلے ہم نے تمہیں اپنی قدرت کے تاریخی دلائل سنائے ہیں، اب ذرا آفاقی دلائل سماعت فرمائیے۔ پہلے بتایا آسمان کو اس کی وسعت اور فراخی کے ساتھ ہم نے خود بنایا، نہ تو اس کے بنانے میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے بنانے میں ہمیں کسی سے کوئی مشورہ یا کوئی امداد لینے کی ضرورت پڑی۔ ہم نے خود محض اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے اس کی تخلیق کی ہے۔ موسعون اوسع سے ہے، یہ متعدی اور لازم دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ متعدی ہونے کی صورت میں اس جملے کا یہ مفہوم ہوگا کہ ہم نے اسے بڑا وسیع اور کشادہ بنایا ہے، یہاں تک کہ زمین کا یہ طویل و عریض کرہ اس کے سامنے ایسا ہے جیسا دائرے کے وسط میں ایک نقطہ۔ اور لازمی ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہم بڑی وسعت اور غنا کے مالک ہیں، ہماری قدرت بے کرا ہے۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں، ابھی آپ نے سورہ کاف کا تعارف پڑھا ہوگا، اس کے مطالعہ سے آپ کو آسمان کی بے اندازہ وسعتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب وقوع قیامت کا انکار کرنے والے سوچیں اور انصاف سے بتائیں کہ ایسے قدرت والے پر مردوں کو زندہ کرنا کیا کوئی مشکل امر ہے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 48۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ ترجمہ: اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، پس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ زمین جس پر تم آباد ہو اسے کس نے ایک آرام دہ فرش کی طرح بچھا دیا ہے، اور اس میں تمہارے رزق اور ضرورت کے تمام اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ فنعمہ سے یہ بتایا کہ ہم نے صرف اسے بچھایا ہی نہیں بلکہ اس کو تمہارے لیے آرام دہ بنا دیا ہے۔ اس بچھانے میں جو خوبی اور حکمت ہے، چشم بینا اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ زرخیز، ہموار اور وسیع میدان ہیں، مناسب مقامات پر دریا بہ رہے ہیں، جگہ جگہ پہاڑ نصب کر دیے گئے ہیں، زمین کی تہ میں نیچے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے سمندر رواں ہیں۔ میدانی علاقوں میں زمین کھود کر پانی نکالا جاتا ہے، لیکن پہاڑوں کی بلندیوں پر بغیر کسی کے کھودے چشمے بہ رہے ہیں۔ ہر قسم کی اجناس، پھل اور سبزیاں اگ رہی ہیں۔ موسم میں از خود خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ لیل و نہار کی گردش کا سلسلہ جاری ہے۔ زمین کو سورج سے اتنی دوری اور اس حیت پر رکھ دیا گیا ہے کہ زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ محو خرام ناز ہیں۔ آپ اس فرش زمین کو کسی نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ کو اس کے بنانے والے کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ ایسی ہستی اگر کہے کہ میں روز حشر زندہ کروں گا، کون سمجھدار اس کا انکار کر سکتا ہے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 49۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ قدرت و حکمت کا ایک اور نشان پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے اسے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ باہم اختلاط سے افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہے۔ انسان اور حیوانات میں زوج زوج کا ہونا سب کو ہمیشہ سے معلوم ہے۔ نباتات کی دنیا میں بھی زوجیت کا یہ اصول جس دقت اور خوبی سے کار فرما ہے، اس کا پوری طرح اب انکشاف ہوا ہے۔ علمی تحقیقات کے قدم جب آگے بڑھیں گے تو جمادات وغیرہ میں بھی یہ اصول زوجیت کار فرما نظر آئے گا۔ ان کے علاوہ بھی تضادات اور متقابلات کی ایک دنیا آباد ہے۔ رات اور دن، شقاوت و سعادت، ہدایت و ضلالت، آسمان و زمین، سیاہی و سفیدی، صحت و مرض، کفر و ایمان، انسان کہاں تک گنتا جائے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
انی لکم منہ نذیر مبین۔ ترجمہ، پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ مقصد تو یہ ہے کہ انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جائے، لیکن یہاں ففروا کا حکم استعمال کیا گیا ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے، نامعلوم کس وقت آ کر تمہیں دبوچ لے، اس لیے جلدی کرو، بھاگو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جسے وہاں پناہ مل جائے اسے شیطان کی وسوسہ اندازیاں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی ہر چیز سے دامن چھڑا کر اس کی طرف بھاگو، اس راہ میں جو چیز حائل ہو اسے ٹھوکر سے پرے ہٹا دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمہاری توجہ اور محبت کا مرکز بن جائے، اس کے ذکر اور اس کے انوار کے مشاہدے میں ہی تم محو ہو اور اس کے ہر حکم کی تعمیل بڑے ذوق و شوق سے کرو۔ اکثر علماء نے منہ کی ضمیر کا مرجع عذاب اور غضب بتایا ہے، یعنی میں تمہیں عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، لیکن علامہ حقی نے منہ کا مرجع ذات باری کو بنایا ہے، یعنی میں از خود تمہارے پاس نہیں آیا یا کسی اور نے مجھے تمہاری طرف نہیں بھیجا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، اس نے مجھے اپنی طرف سے بھیجا ہے کہ میں تمہیں خواب غفلت سے بر وقت بیدار کروں، مجھے یہ قول بہت پسند ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 51۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ یہ آفاقی اور انفسی دلائل جن کا تمہارے سامنے انبار لگا دیا گیا ہے، ان سے جس طرح روز قیامت کا ثبوت ملتا ہے، اسی طرح یہ حقیقت بھی عیاں ہو گئی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس محیر العقول کارخانہ کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے، تو پھر اور کون ہے جس کو اس کا کسی جہت سے بھی ہمسر بنایا جائے یا اس کی عبادت کی جائے؟ اس لیے یہاں واضح طور پر تنبیہ کر دی کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو خدا اور معبود نہ بنانا، ورنہ ابدی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، نجات کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مجھے اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہیں بر وقت خبردار کر دوں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 52۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ ترجمہ، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ۔ سورہ زاریات آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب، یہ اہل عرب آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں اور کبھی دیوانہ کہتے ہیں، یہ کوئی نرالی بات نہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تشریف لائے ان کی قدر ناشناس قوموں نے ایسے ہی القابات سے انہیں نوازا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 53۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ ترجمہ، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ زمان و مکان کے واضح بعد اور تفاوت کے باوجود ان کے فکر اور قول میں یہ یکسانیت کہاں سے آ گئی؟ ہر داعی حق کو ہر زمانے میں ان الفاظ سے کیوں یاد کیا گیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ اگلے پچھلوں کو وصیت کرتے گئے ہوں کہ ہم نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اور ان کے ایسے ایسے نام دھرے ہیں؟ یاد رکھنا، اگر تمہارے پاس بھی کوئی نبی آئے تو تم بھی ہماری طرح اس کو ساحر اور مجنون ہی کہنا۔ پہلی بات کی تردید کر دی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سرکش لوگ ہیں اور پہلے بھی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ اسی سرکشی نے ان میں فکر و خیال کی یہ یکسانیت پیدا کر دی ہے۔ جب بھی کوئی خیر اندیش کسی سرکش کو اس کی سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے تو وہ اسے اپنی توہین تصور کرتا ہے اور اسے یہ نصیحت
جس میں اس کی بھلائی مقصود ہے اسے ذاتی معاملات میں مداخلت بے جا محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے ناصح و مشفق کو دیوانہ یا ساحر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 54۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ۔ ترجمہ، پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 55۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور آپ سمجھاتے رہیے، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ سرکشوں کی سرکشی سے آپ کو کیا خوف؟ اے محبوب، آپ تو اس کے لیے جواب دہ نہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ آپ اپنے محبت بھرے انداز سے اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ کج طبع لوگ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کی قسمت۔ اہل ایمان تو اس چشمہ فیض سے اپنی کشت ایمان کو سیراب کر رہے ہیں اور تا قیامت سیراب کرتے رہیں گے۔ سورج کا کام چمکنا اور ہر سو نور افشانی کرنا ہے۔ اگر اندھے اس کی روشنی سے مستفیض نہیں ہو رہے تو کیا ہوا؟ آنکھوں والے تو فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اندھوں کی وجہ سے سورج چمکنا چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت کی تشریح یوں بیان فرمائی ہے، یعنی میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کو عقل و فہم، اعتبار و اختیار کی جو نعمتیں ارزانی کی گئی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز اسی ذات کے سامنے جھکائے جس نے اسے پیدا فرمایا اور اپنے گوناگون احسانات سے اسے مالا مال فرمایا۔ اب اگر وہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے جو نہ اس کا خالق ہے اور نہ اس کا پروردگار ہے، یا بالکل الحاد و دہریت کا راستہ اختیار کر لے، تو گویا وہ اپنی فطرت سے جنگ آزما ہے اور اپنی طبع سلیم کو مسخ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 57۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ترجمہ، نہ طلب کرتا ہوں میں ان سے رزق اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں اور نہ اس کے لیے ان کو اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہوں کہ مجھے ان کے سجدوں اور ان کی طاعتوں کی حاجت ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ میرے حضور میں جب وہ سر نیاز جھکائیں گے تو ان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہو جائیں گی، حیوانی اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ان کا عقاب ہمت ایسی بلندیوں پر کشا ہوگا جہاں فرشتوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہتے ہیں، ساری عمر ان کا قدم حیوانی زندگی کے دائرے سے ہی باہر نہیں نکلتا، انہیں انسانی عظمتوں اور اس کی صلاحیتوں کی بے کرانیوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ حیوانی زندگی کی لذتوں میں ہی وہ مگن رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کے زرعی مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 58۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ترجمہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا، قوت والا اور زور والا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ رزق دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، وہی قوت والا اور مضبوط ہے، وہ کسی کا دست نگر نہیں۔ ہر چیز اپنے وجود اور اپنی بقا میں اس کے جود و کرم کی محتاج ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 59۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ ترجمہ، پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا ان کے ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا، پس یہ جلد بازی نہ کریں۔ سورہ زاریات
آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ ذنوب بڑے ڈول کو کہتے ہیں جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ ڈول میں جتنا پانی آتا ہے وہ ڈول کھینچنے والے کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس لیے ذنوب کا لفظ حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ مقرر ہے، جس طرح اپنے اپنے وقت پر پہلی قوموں کے فاسقین کو اپنا اپنا حصہ ملا، ان لوگوں کو بھی مل کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر ان پر نزول عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی جو مہلت انہیں دی گئی ہے اسے بھی اب تکرار میں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ انہیں فرمائیے کہ نزول عذاب کے لیے جلدی مت مچاؤ، عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن اپنے مقررہ وقت پر جب یہ عذاب آئے گا تو یہ ہزار بھاگیں گے لیکن وہ ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 60۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ ترجمہ، پس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ منکرین حق جو آفتاب ہدایت کی ضیاء پاشیوں کے باوجود اندھے بنے ہوئے ہیں اور کفر و الحاد کی راہ پر بھاگے چلے جا رہے ہیں، جب وہ دن طلوع ہوگا جو ان کی تباہی کے لیے متعین ہے تو اس روز ان بدبختوں کی حالت زار بڑی خوفناک ہوگی۔ یہاں پر 27ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ زاریات مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔